بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوڑ دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ ہے تے سب مسافر نے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دکھتا ہے، کیونکہ اب وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے۔ مثلا اگر گرمی ہے تو خربوزہ، ٹھیک ہے جی، سردیاں آج کل تو کینو، مثلا کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا، وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے، وہ ایک کھا لے بڑا میٹھا ہے، تو دل میں آتا ہے یار کس دن کو وہ بھی تو ملے نا جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے۔ وہی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا، کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی کسی نے کیا ہے اس کو میٹھا۔ علماء میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، بھائی میٹھا ہونا کینو کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے، پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ میں؟ نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو کھٹا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے۔ نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، اسی ذات کا نام ہے اللہ، اسی ذات کا نام ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے حضرت گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں، گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں، سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا، یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں، میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے، تو کہتا ہے آم میٹھا ہے، تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے، تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے، پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی۔ میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بڑی دور کی بات کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کتنی عجیب بات ہے، تجھے کبھی اونگ بھی نہیں آئی؟ یا اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑ لو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے حضرت، اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا تو ہاتھ سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم چٹکا وجیا تے 2 شیشیاں نہیں جے سانبیاں، جیسی سو جئی تھا بڑا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے۔ ہاں بھائی کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو حضرت، کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے بڑی دفعہ حضرت اس طرح ہوا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا، نام لکھا تھا محمد سلیمان تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت، ہیں جی۔ لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہو حضرت کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے تو اوگ کدو آیا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو؟ نہیں حضرت، بڑا زبردست رب ہے حضرت۔ وہ دیکھو نا ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا کیا؟ راہ چلتے کو پھانسی دے دی، اور جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا، کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں سی وہ دیکھا حضرت اس کا۔
یہ ہونا، یہ چلنا، یہ رات، یہ دن، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے حضرت. لیکن پتہ نہیں حضرت ہو کیا گیا ہے، ہم چل کی سمت نکلے نہیں حضرت. لو لگاؤ حضرت، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگا کے تو دیکھو یار. ہم بہت دور سے، میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا، اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا حضرت، یہ کیفیات ہوتی ہیں. کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں. ہاں دونوں ہوتی ہیں صوفیہ میں، دونوں کیفیات ہوتی ہیں. کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، لیکن کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی نام لے اور میں سنوں. باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. وہ آگے سے ادب عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. حال ہے نا، حال ہے. اسی طرح لکھا ہے، آئے ہے کیسے لوگ تھے یار. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حال تھا حضرت کا. کیسا سونا دور تھا حضرت. لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے، اخروٹ خریدتے، اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے، اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. ہائے 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 کیسے لوگ تھے یار، ہیں جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں. یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا. سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کہتے جاتے حضور اخروٹ دیتے جاتے ہیں. جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے تھے. یہ تو تھے نا مرید. اب ذرا پیر کی بھی سنو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بھائی سب نے جانا نا، کس نے نہیں جانا ہے بھائی، کس نے رہنا ہے. اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہی ہے نا، وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے حضرت. حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی جانا ہے. اچے ٹبے شیراں ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں. اب ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے جی. جو تھوڑے اور اوپر عمر والے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے. نوجوانوں کو دعوت دو نماز کی، بہانہ کیا ہے؟ نہیں کپڑے نہیں صاف ہے، ٹھیک ہے جی ان کا بہانہ ہے جی. بڑوں کو دعوت دو، نہیں افسر تھانوں نہیں نہ پتا ہے، تھی تو بس نمازیں پڑھانی ہوں نا، ساری مصروفیت کا تھانوں تو نہیں نہ پتا ہے جی. بہانے سب نے تراش رکھے ہیں. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں واہ بھائی واہ، بڑے تجھے بہانے آتے ہیں. یہ بتا کوئی اسرائیل کے لیے بھی تراشا ہے کہ نہیں تراشا؟ ان کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ اس نے تو بہانہ سننا ہی کوئی نہیں ہے. میں ادھر بھی بتا رہا تھا، میرے ابھی تک اس طرح لگتا ہے دل میں کیل ٹھکا ہوا ہے حضرت. میں وہ ایک ختم پہ گیا تو ایک بچے نے بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا. میں نے وہاں سے پوچھا میں کون ہے یار بچہ؟ انہوں نے کہا جناب جدے ختم تے آیا وہ سب تو بڑا منڈا ہے. صرف 12 سال عمر تھی. اس سے چھوٹے کی عمر 9 سال تھی. اس سے ایک اور چھوٹی بچی 5 سال کی تھی. اس سے ایک اور چھوٹی بچی 3 سال کی تھی. میں حضرت ممبر پہ بیٹھا رو پڑا یار خدا کدو دل کیتا ہونا ہے بچے چھڑ کے جانتے ہیں. لیکن کی یہ میاں صاحب نے بڑا کمال بیان فرمایا. اب فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ کر یار، نہ جھوٹے بہانے لا. جدھر انہوں نے آنا تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا. نہ ڈرامے بازیاں کر، نہ مسیتو نس، تیرا کوئی بہانہ نہیں لگنا. جڑے تو اجا بہانے تراش لے دینے نا، میرے کپڑے نہیں صاف، میں ویلا نہیں، میں مصروف بڑا ہوں، ان کو کیا بہانہ لگا ہے؟ کیا بہانہ لگایا؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی والدہ کی بات آپ کو سناتا ہوں. اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی، 17 سال وہ روئی میرے لیے. یا اللہ دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. 17 سال بعد میں ہوا. جب میں 21 سال دا ہویا تھا آپ ہی کو، کچھ بھی میرا اس نے نہیں دیکھا. میری گاڑی نہیں دیکھی، میری شادی نہیں دیکھی، میری شہرت نہیں دیکھی، میری عزتیں نہیں دیکھی، میرے بچے نہیں دیکھے، اس نے کچھ نہیں دیکھا. ککھ بھی نہیں بابا جی، نہ کرو اس طرح، نہیں جو چلنے بن، یہ نہ کرو بھائی اس طرح. جو بہانے لگا رہے ہو نہ لگاؤ یار. ادھر بہانہ چلنا نہ ہی، اور جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کنو لڑ مری ہے. کیوں بھائی یہ کیوں اس سے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں متھا لگا رہے، اس سے کوئی متھا نہیں لگا سکتا حضرت. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہاں کوئی اس سے نہیں لگا سکتا.
वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। कोई उससे मत्था नहीं लगा, ना लगाओ भाई, ना मत्था। अलीफ आया से तू लाल खरीदने नूं, हाँ वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਢੇਰਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁल्ला ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਾਟੇ ਪਾ बैठो। क्या जवाब देना है इसको जाके कल है, क्या जवाब देना है जब उसकी बारगाह में हाजिर होना, क्या जवाब है उसकी? वो जालिम तेरे पास पूरे जमाने के लिए टाइम था, हमारे लिए नहीं टाइम था, हैं? सारे काम तूने किए हैं, जब हमारी बारी आई तो तेरे पास टाइम ही नहीं था। हाँ, और मियाँ साहब ने कमाल लिखा हजरत जी, ये मैं जैसे पहले कहा ना, मैं नहीं नामों से आगा हजरत, मैंने तो अब अपना नंबर ही बंद कर दिया हजरत, खुदा की कसम इतनी बेवफा दुनिया है ये, है? ये बंदा बहुत हो जाए तो बीबियों का सबसे पहले फोन ही आता है, नहीं वो जरूरी तो नहीं ना वो करनी, इज्जत करनी जरूरी तो नहीं ना। आप साहब कोई बैठी पूछ रही, नहीं आप साहब मेरे को नहीं होने रही, तोड़ दीजिए भाई। मियाँ साहब पहले कह गए, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनया, डर दे हथ नहीं लांदे। वो मियाँ साहब सरकार 100 साल पहले फरमा गए, हम 100 साल आगे आ चुके हैं, वो तब कह गए जांदी वारी क्या डरावना बना। फोन आते हैं, नहीं आप साहब जरूरी तो नहीं इज्जत करनी, अब मैं नहीं दबना भी जरूरी नहीं, जाओ नहरे छोटा हो किसे जाके, वो भी कड़ा जरूरी है, जाओ छोटा हो आदमी की कबर बनानी, वो भी तुझे भी थकना है, खेचल करनी है, पैसे लाने जी, जाओ छोटा उत्थे जाके। ये हालात है, जाके कदा फोन बंद कर दियो, जाओ काम करो अपने अपने जाके। इतनी बेवफाई, हाँ सारी जिंदगी जिदा खादा जिदा पाया है, 4 महीने उधर कमरे च बहन तैयार कोई नहीं है, हकीकत है इधर। अब कहां हो रहा है कुल शरीफ का खत्म 3 दिन के बाद, कहां हो रहा है? अगले दिन कुल रख लेने अड्डे, 3 दिन हम अपने बाप के लिए बैठकर पढ़ने को भी तैयार नहीं है इधर। कौन सी बात करते हो भाई, इधर कुल 3 दिन का होता है ना, 3 दिन भाई बैठो, उसके लिए पढ़ो, उसके लिए कुछ अल्लाह अल्लाह करो, उसके लिए कोई तौबा इस्तग़फ़ार, अगले दिन कुल रख देते हैं। साहबजादा साहब इतने मसरूफ है, कब 10 दिन के बाद 10वां हो रहा है, और लोग ऐलान हजरत हमसे क्या करवाते हैं जी, कुल 10वां इकट्ठा होएगा। मैं तो शरीयत बदल छड़ी, 10वां तो होंगे 10वें देने, कुल 10वां इकट्ठा कितों आ गया? ऐलान हो रहे हैं हजरत, तो ऐलान करने वालों भी मुझे समझ नहीं आती कि कोई नहीं बोलता, वो भाई 10वां तो 10 दिन के बाद होता है, ये कुल 10वां कैसे इकट्ठा हो गया, और वो भी दूसरे दिन ही। ओह जांदी वारी क्या डरावना बने, डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, किथे ने तेरे कर दे, किथे ने तेरे कर दे। नहीं अज भाई कर ले अपने नहीं कोई। और बड़ा करीम ये हजरत मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाह तआला अपने वक़्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं। एक दिन हजरत अपनी ना मजलिस वाज़ रास्ता किए बैठे थे, तो एक शख्स जिसको उसके मालिक ने 4 दिरहम दे के ना शराब के साथ कुछ लवाजमात लेने के लिए भेजा हुआ था, उसने अपने घर में शराब की महफिल सजा रखी। तो हजरत की मजलिस में एक बंदा उठ खड़ा हुआ और उठ के अर्ज करता है, हुजूर मुझे 4 दिरहम अनायत फरमाए। रंग था बाबे का, बाबा तो वो बाबा था, अगर मिट्टी को हाथ डालता तो सोना कर देता, लेकिन अल्लाह का रंग जाहिर होना था ना। आपने सामईन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया जो इस फकीर को 4 दिरहम देगा, मंसूर बिन नम्मार उसे 4 दुआएं देगा। लोग यकीन वाले थे हजरत। वो जो गुजर रहा था ना, वो जो अपने मालिक के लिए सामान लेने आया था शराब के साथ, वो आगे अर्ज करता हुजूर जो भी दुआ मांगेगा देगा, आप देंगे। फरमाया तू 4 दिरहम दे, जो दुआ तू कहेगा मैं दूंगा। उसने 4 दिरहम फकीर को दे दिए, फकीर चला गया। हुजूर दुआ दो, आपने फरमाया करवा। हुजूर पहली दुआ करवाओ, मैं भी गुलाम, मेरा बाप भी गुलाम, बाप तो इंतकाल कर गया, मैं गुलाम हूं। दुआ फरमाया अल्लाह गुलामी से रिहाई अता करे, या अल्लाह इसको गुलामी से रिहाई अता कर। दूसरी दुआ, हुजूर ये जो 4 दिरहम मैंने दिए हैं ना, ये मेरे नहीं है, ये मेरे मालिक के हैं, दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता करे, या अल्लाह इसको इसका 10 गुना अता कर। तीसरी दुआ, हुजूर मेरा मालिक बड़ा ही अच्छा है, बस शराब पीता है, उसमें ऐब है, दुआ करें अल्लाह तौबा की तौफीक दे, या अल्लाह इसके मालिक को तौबा की तौफीक दे। चौथी दुआ, हजरत दुआ फरमाए अल्लाह मेरे मालिक की भी, मेरी भी, आपकी भी, जितने इस महफिल में आए बैठे हैं सबकी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह इसके मालिक की भी, इसकी भी, मेरी भी, जितने सामाईन हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। वो चला गया। अब वो महफिल तो जाहिर खत्म हो चुकी थी, दोस्त इंतजार करके जा चुके थे। जब वो गया ना तो मालिक उठ के उसको मारने के लिए भागा। उसने कहा मारो ना, मैं मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाह तआला दी महफिल च। जब हजरत का नाम सुना तो वो भी ठंडा हो गया। वो तू वहां क्या कर रहा था?
حضور میں سامان لانے گیا تھا تو حضرت اعلان فرما رہے تھے جو اس کو فقیر کو 4 درہم دے گا میں 4 دعائیں دوں گا. تو آپ کے 4 درہم دے کے میں 4 دعائیں لے کے آئے. اچھا کیڑی کیڑی دعا کروائی ہے حضور؟ پہلی تے اپنے نہیں کروائی ہے. میرے والد صاحب تہاڈے والد صاحب دے نوکر سن، میں تہاڈا نوکر ہاں. میں دعا انہاں کول کروائی، دعا کرو اللہ منو آزادی عطا کرے. کہنے لگے جا تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا حضور وہ جو 4 درہم دیے ہیں نا وہ آپ کے تھے تو آپ کو واپس بھی دینے ہیں. تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے، دعا کرے اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے. کہا جا تجھے 40,000 درہم بھی دیے. ٹھیک ہے جی. تیسری دعا حضور سارے کام بڑے چنگے نے بس شراب پیندے ہوئے نہیں چنگا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں تہاڈے لیے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق دے. رو کر ساری شراب بھرا کے کہنے لگا جا وعدہ راج کے بعد نہیں پیوں گا. اچھا چوتھی دعا حضور، چوتھی دعا ان سے یہ کروائی تھی کہ حضور دعا فرماؤ اللہ میرے مالک کو، مجھے، آپ کو اور جتنے محفل میں آئے ہیں سب کو بخش دے. اور رونے لگ پڑا. کہنے لگا یار جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ تو اس کا اختیار، کرے نہ کرے. ہائے ہائے. امام یافعی نے لکھا جب وہ رات کو سو گیا نا تو خواب میں آواز آئی، او بندیا وہ تو چھوٹا سا بندہ اور جو تو کر سکتا ہو تو کر دے، تو میں جو ملکوں کا مالک ہوں جو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کروں گا. ہیں جا تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، منصور بن عمار کو بھی کیا، اور جتنے محفل میں آئے تھے ان سب کو بھی کر دیا. ہیں حضرت تو کر کے دیکھ سے تجھے حکم دیا، پھر دیکھ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اللہ حضرت جو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا سونا کیا سارا ہی حضرت جی. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے نہیں کیا کوئی. اس لیے کہ میرے سیدی کہا کرتے ہیں نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تھے. جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اب ذرا سننا یہ چاہنے والوں کا جواب. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی. ہائے ہائے. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کون، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا. جنید ماں روز تو نہیں نا پیدا کرتی حضرت، ایسے کبھی کبھی آیا کرتے. وہ لکھا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیرہ آیا، حضرت کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نزا کی کیفیت تاری ہوئی اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی. تو کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں. تو بھائی اللہ والوں کی مجلس کے تو بڑے آداب ہوتے ہیں نا. اب وہ وہاں بھی ایک ایسا کھڑا تھا، اس نے چوک حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کیا. حضرت کو کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے. جواب سنو یار ذرا. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں یار وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. کتنا یاد کیا ہوگا فرمایا وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. ہائے کتنا حضرت نے یاد کیا ہوگا. جواب دیکھو نا حضرت، یاد بھی اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. ہائے کتنا یاد کیا ہوگا. اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے، آج یاد کرو حضرت، آج یاد کرو. ہاں حضرت آج یاد کرو. آج یہ کام کر رہی ہے حضرت، کرو پھر حضرت یاد. خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو اور کر کے تو دیکھو حضرت جی. پھر دیکھو ہاں حضرت جی رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں حضرت. میں وہ اکثر پھر وہ احباب کو سنایا کرتا ہوں. آئے ہائے قربان جاؤں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی. آپ مرید امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی. آئے اور آپ مرید حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی. ہاں واقعات میں مشکل کشا ہیں حضرت، لیکن کو آگے بھی تو آ جائیں، آگے بھی تو ہونا حضرت جی. پھر دیکھو ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ اصل میں حضرت آگے بھی جو ہے نا نیٹ پہ چڑھ گیا اور پھر مجھے بڑے سکھوں کے فون آئے کہ حضرت اسی ساڈے گروؤں کی بے ادبی کیتی ہے. بہرحال صوفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے.
اور بات بڑی زبردست ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، کیونکہ جب میرے دادا پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی. تو آپ نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان ابھی تقریباً ایک ہی سارا معاملہ تھا. تو آپ سنایا کرتے ہیں کہ کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا. تو ٹریکٹر ٹریلی تو نہیں نا ہوتے تھے تب، کوئی بیل ہوتے تھے، گڈے ہوتے تھے، ان کے آگے بیل ہوتے تھے. وہ بارش برسی تھی، راستہ بھی کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کیچڑ کی کیا صورتحال ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا، گڈھا پھنس گیا. گڈھا پھنس گیا. پہلے اس نے وہ چھڑی اٹھائی، بیلوں کو خوب پیٹا، ٹھیک ہے جی، زور لگوایا، نہیں لگا، ٹھیک ہے جی. اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں، ٹھیک ہے جی. اس نے پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4. اب چلو میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گا کہ گرو صاحبان کیوں نہیں آئے ہیں نہیں، بہرحال کوئی بات نہیں بنی. وہ رات ڈوب رہی تھی، اب پریشان بندہ تھا نا جی، دل بھی نہ کرے یار، 2 بیل بھی ہیں، لکڑیں بھی ہیں، کیا کروں، کس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں، سارے دن کی محنت ہے. لیکن دوسری طرف ڈر بھی لگے کہ اگر نہیں جاؤں گا رات پڑ جائے گی، جنگل ہے، مارا جاؤں گا. اب وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہے. تو کیا ہوا، ادھر سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. حضرت مولا علی کا ملنگ ہے، علی دا ملنگ پیندے کوٹ بھنگ والا ملنگ نہیں حضرت، نہ میرا دل کرتا ہے ان کے منہ میں نا میں خدا کی قسم تیزاب ڈال دوں منوسوں کی. ان بے حیاؤں کو بکواس کرتے بھی شرم نہیں آتی. کھوتے ہو جو ایک دفعہ نام علی کا لیتے ہو، پھر بھنگ کدھر سے آ گئی ہیں. علی کے ملنگوں کو بھنگ کی لوڑ نہیں، وہ تو شراب شوق پیتے ہیں، وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں حضرت. ان کو بھنگ کی لوڑ پڑتی ہے شیطان کے چیلوں کو حضرت جی. حضرت علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگ. ہاں یہ حضرت ابو علی قلندر حضرت مولا علی کے ملنگ تھے نا. ہاں ان کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے فائدہ ہے. ہوش آئی ساری زندگی کوئی نہیں آئی حضرت. وہ علی سے پی لے، علی کا فیض برداشت کون کر سکتا ہے حضرت ہیں، وہ تو وہی دفعہ نہ جاتا ہے حضرت ہیں جی. وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک ملنگ گزر رہا تھا، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی پکی نشانی یاد رکھنا، دل کا بڑا نرم ہوگا حقیقت، بہت نرم ہوگا حضرت. میرے پاس نرم سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے وہ بولتا حضرت، وہ نرم ہوگا حضرت بڑا زیادہ ہیں جی. وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے، سکھ کھڑا ہے، بیل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر لکڑیں بھی ہیں. آگے کہتے سردار جی کہتے ہیں جاندے کیوں نہیں، تھوڑا تعصب تھا نا، اوے ملنگا جا اپنا کام کر جا. اس نے کہا حضرت جی کام میں کراں گا، منو ہے دوستو تسی کیوں نہیں جان دے. غصے میں کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے، ہاں. اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں. وہ مجھ سے گڈھا نہیں حرکت میں آیا، میرے 12 گروؤں سے نہیں آیا، تجھے بتا کے وقت ضائع کروں، جا اپنا کام کر جا کے. اس نے کہا جی گڈھا نکالنا ہے، اتنی سی بات ہے. ادھر ڈالا پہیے کو ہاتھ، اور چیلا بھی سچا گرو بھی سچا ہے. ڈالا جناب پہیے کو ہاتھ اور مارا، نعرہ حیدری. مزہ نہیں آیا، نعرہ حیدری، گڈھا باہر. اب وہ سکھ وہ سکھ بڑا پریشان ہوا، نکل ہے بھائی. وہ بتا بھی میں نے خود ہی دیا، مجھ سے بھی نہیں نکلا، 12 گروؤں سے بھی نہیں نکلا ہے، بتا بھی خود ہی دیا، وہ اس کے تو ایک ہی گرو نے نکال دیا. اور بڑا سوچ کے نا، کیونکہ زبان پنجابی ہے نا، بڑا سوچ کے نا کہندا ہے نہیں ملنگو، گرو ساڈے بھی چنگے نے، بازرا چکڑ دے پیڑے نے. اللہ کا شکر ہے ساڈے حضرت جی چکڑ دے بھی چنگے نے، کو آئے تو صحیح یار ہے، اور ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے، کو آئے تو صحیح یار، کو آئے تو